دلیل ہر کی ادارت بود مرض جلیل علم را اعزاز کردن بے حساب خلق را دادن جواب با ثواب ہر کی دارت دانش و عقل و تمیز آل علم و علم را دارت عزیز دیگرا باشد کی جوید وصل دوست زان کے از دشمن حذر کردن نکوست اے برادر گر خیرت داری تمام نرم و شیری کوئی با مردم کلام ہر کی باشد تلخ گوئی و ترش روئے دوستان ازوے بگر دانت روے ہر کی باشد تلخ گوئی و ترش روئی ہر کی باشد تلخ گوئی و ترش روئے دوستان ازوے بگر دانت روئے ہر کی از دشمن نباشد پر حذر عاقبت بینت ازو رنج و ضرر درمیان دوستان مسرور باش گر خبرداری ز دشمن دور باش در جوار خود عدورا رحمت از در برائے جیوار وایا جوار موئے ہاں جیوار در جوار خود عدورا رحمت از برائے آنکہ دشمن دور بے با محبا باش دائم ہم نشین تا توانی روئے آدارا مبین اے پسر تدبیر را تو شکن پس حدیثی و آیم کو شکن اچھا اب یہ فرماتے ہیں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہ در بیان حسن خلق اخلاق حسنہ کے بیان میں خلق مفرد اخلاق اس کی جمع ہے ہم فرماتے ہیں چار چیز آمد بزرگی را دلیل چار چیزیں ہیں وہ آئی ہیں آمد آئی ہیں بزرگی را دلیل بزرگی کے لیے دلیل کے طور پر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے ان چار چیزوں کو جس میں آپ دیکھیں گے نا تو یہ دلیل ہے کہ یہ بندہ بزرگ ہے بندہ گویا کہ خوش اخلاق آدمی ہے اور اچھا آدمی ہر کی این دارت بود مردی جلیل ہر وہ بندہ کہ این دارت کہ ان چار چیزوں کو رکھتا ہو بود مردی جلیل ہوگا وہ جلیل الشان مرد یعنی عزت والا مرد ہوگا علم را اعزاز کردن بے حساب وہ چار یہ شروع ہو گئی ہاں علم کے لیے علم کے لیے یعنی علم کو اعزاز کردن عزت کرنا بے حساب علم کی عزت کرنا بے حساب عزت کرنا خلق را دادن جواب با ثواب اور اللہ کی مخلوق کو دینا دادن دینا جواب با ثواب جواب صحیح موقع محل کے مطابق صحیح جواب دینا کوئی اگر سوال کرے تو اس کے سوال سے ناراض نہیں ہونا چاہیے گالی گلوچ نہیں بکنا چاہیے اس کو کہ تیری ایسی کی تیسی تجھے یہ بھی نہیں آتا بلکہ اس کو صحیح جواب دینا چاہیے موقع محل کے مطابق صحیح جواب دینا چاہیے ایک تو یہ بات بڑی اہم بات ہے بالخصوص علماء کے لیے کہ علماء سے لوگ سوال کرتے ہیں تو لوگوں میں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا بعض جو ہیں وہ ایسی بات پوچھیں گے کہ وہ پوچھنے کی نہیں ہوگی لیکن بہرحال اس کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو موقع محل کے مطابق صحیح طریقے سے سمجھانا چاہیے سائل کو ایک یہ ہر کے دارت دانش و عقل و تمیز ہر وہ بندہ جو رکھتا ہے دانش سمجھداری عقل رکھتا ہے تمیز رکھتا ہے اچھے برے میں
تمیز کر سکتا ہے، تو یہ چیزیں جو رکھتا ہے اہل علم و حلم را دارد عزیز، یہ شخص جو ہے یہ اس بندے کو جو علم والا ہے، حلم والا ہے، ہاں حلم بمانی صبر علی الاذی، اور صبر گویا کہ ایسی بات کرنا جو غور و فکر اور تدبر کے بعد بات کر رہے، حلیم وہ ہوتا ہے۔ تو جو بندہ علم والا ہے، حلم والا ہے، اس کو رکھے گا عزیز، پیارا۔ عقل مند آدمی، دانش والا آدمی، تمیز والا بندہ کیا کرے گا؟ علم والے اور حلم والے بندے کو پیارا رکھے گا، اس کے ساتھ محبت کرے گا۔ دیگراں باشد کی جوید وصل دوست، دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جوید وصل دوست، کہ جو طلب کرتا ہے دوست کی ملاقات کے لیے، وصل دوست، دوست کے ساتھ ملنا یعنی ملاقات، دوستوں کی ملاقات کے لیے جانا جو ہے یہ اچھا خلق ہے۔ زاں کے از دشمن حذر کردن نکوست، اس وجہ سے کہ دشمن سے حذر کردن، کنارہ کش رہنا، یہ نکوست، یہ اچھا کام ہے۔ تو دشمن سے تو کنارہ کش رہنا، حذر کردن، پرہیز کرنا، بچنا اچھا کام ہے۔ تو دوستوں سے ملنا یہ بھی اچھا کام ہے۔ آئیسوں میں اے برادر گر خیرتداری تمام، اے میرے بھائی اگر تو عقل رکھتا ہے پورا تمام، اگر پوری عقل رکھتا ہے تو نرم و شیریں گوئی با مردم کلام، تو نرم شیرین میٹھا گوئی بولیں، با مردم لوگوں کے ساتھ، کلام تو مطلب یہ کہ لوگوں کے ساتھ پھر کلام کرو، بات کرو تو نرم کرو اور میٹھی بات کرو۔ تو اگر پوری عقل رکھتا ہے تو، تیری عقل اگر تام ہے تو پھر لوگوں سے کیسی بات کرو؟ نرم میٹھی۔ ہر کی باشد تلخ گویو ترش روئی، کہتے ہیں ہر وہ بندہ جو تلخ گوئی کرتا ہے، کڑوی باتیں کرتا ہے، تلخ معنی کڑوی باتیں کہتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ میٹھی باتیں نہیں کرتا، بلکہ بات ایسی کرتا ہے کہ وہ کڑوی ہوتی ہے، اچھی نہیں لگتی لوگوں کو۔ وہ ترش روئی، اور ترش روئی کہتے ہیں منہ کو، چہرے کو، یعنی اور ترش کہتے ہیں کہ اس کے منہ پر بل پڑ جاتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ تو جو ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کے منہ پر غصہ ہی نظر آتا ہے یار، اور بات بھی کرتا ہے تو پھر کڑوی بات کرتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے یہ دوستان ازوے بگردانند روئی، دوستان اس کے جتنے دوست ہوں گے وہ ازوے اس بندے سے، بگردانند پھیر دیں گے، روئی اپنے چہروں کو، اس کے جتنے دوست ہوں گے سب اس سے منہ پھیر لیں گے، کہتے یار یہ تو گالی بکتا ہے۔ اچھا، ہر کی از دشمن نباشت پر حذر، ہر وہ بندہ جو دشمن سے پرحذر نہیں ہوتا، پرحذر، حذر مانے اجتناب، پرہیز۔ تو اجتناب اور پرہیز انسان کب کرتا ہے کہ انسان کو جس جگہ سے خطرہ ہوتا ہے وہاں سے بچتا ہے۔ تو ہر وہ بندہ جو دشمن سے پرخطر نہ ہو، یعنی اس کو خطرہ نہیں سمجھتا اپنے لیے، تو آخر نتیجہ کیا نکلے گا؟
عاقبت بیند ازو رنجو ضرر، آخری انجام یہ ہوگا کہ دیکھے گا ازو اس دشمن سے رنج و ضرر، دشمن سے کیا دیکھے گا؟ رنج دیکھے گا، ایسا کوئی کام وہ کرے گا جو اس کو تکلیف پہنچائے گا، اور ضرر دیکھے گا، ایسا کوئی کام وہ کر لے گا جو اس کو ضرر پہنچ جائے، کیونکہ یہ بچتا نہیں ہے اس سے۔ تو جب یہ بچتا نہیں ہے تو دشمن نے تو پھر جس وقت بھی اس کا داؤ لگ گیا وہ پھر ضرر پہنچائے گا۔ درمیان دوستاں مسرور باش، دوستوں کے درمیان خوش رہو، درمیان دوستوں کے درمیان مسرور خوش اور باش رہو۔ گر خبرداری زی دشمن دور باش، اگر خبر رکھتا ہے، کیسے خبر رکھتا ہے؟ تو جانتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، اس کی خبر اگر تو رکھتا ہے کہ یہ بندہ میرا دشمن ہے، تو بس اگر خبر رکھتا ہے تو زی دشمن دور باش، تو دشمن سے پھر دور رہو، جب جانتا ہے تو اس سے دور رہو۔ در جواری خود عدورا رحمدہ، در جواری خود، جوار منے پڑوس، خود منے اپنے پڑوس میں، عدورا رحمدہ دشمن کو راستہ مت دے، اپنے پڑوس میں دشمن کو آنے کا راستہ مت دے، ورنہ اس نے اگر آ کر تمہارے پڑوس میں کرایہ کا مکان لیا اور ڈیرا ڈال دیا تو وہ تو تمہارے لیے رات دن مصیبت بن جائے گی۔ تو کہتے ہیں اپنے پڑوس میں دشمن کو راستہ مت دو، از برائے آں کے دشمن دور بے، اس لیے از برائے آں، اس کے لیے کہ دشمن دور بے، کہ دشمن دور اچھا ہے، جتنا دور ہوگا اتنا ہی تم اس کے ضرر سے محفوظ ہو۔ با محباں باش دائم ہم نشین، با محباں دوستوں کے ساتھ، با منے ساتھ، محباں دوست، باش منے ہو، دائم ہمیشہ، ہم نشین ہم مجلس، دوستوں کے ساتھ رہو ہمیشہ ہم نشین۔ ہم نشین مانے وہ جو تمہارا ہم مجلس آدمی ہو کہ بھئی اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو دوستوں میں ہمیشہ بیٹھے رہو۔ تا توانی روئی آدارا مبین، تا توانی جب تک تیری طاقت ہے، روئی آدارا مبین، تو اعداء دشمنوں کے منہ کو، چہرے کو، مبین مت دیکھ، دشمنوں کے چہرے کو مت دیکھ، کہ دشمنوں کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تو پھر جانا پڑے گا، تو جب جاؤ گے ممکن ہے ان کے قابو میں آ جاؤ تو وہ تمہیں ضرر پہنچا دے۔ اے پسر تدبیر راہ را تو شکن، اے بیٹے تدبیر راہ، راستے کی تدبیر جو ہے اس کو توشہ کن، اس کو زاد راہ بنا، توشہ وہ جو آپ راستے کا خرچہ ہوتا ہے آپ کا، جیسے آپ کا توشہ راہ ہے یعنی راستے کا سفر خرچہ ہے، یہ راستے کی تدبیر کو بھی سفر خرچہ جیسے سمجھو۔ راستے کی تدبیر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس راستے سے تم نے سفر کرنا ہے اس راستے کو پہلے سوچو کہ کہیں میرا دشمن کا گھر تو نہیں ہے اس راستے میں جس سے میں جا رہا ہوں، یا کوئی پرخطر راستہ تو نہیں ہے جس سے میری جان کو خطرہ ہوگا یا میرے مال کو خطرہ ہوگا، یا ڈاکو بیٹھے ہوں گے، کوئی ڈاکوؤں کا راستہ تو نہیں۔ پس حدیثی ای و آن یک گوشہ کن، پھر باتیں ادھر ادھر کی، یک گوشہ کن، ایک طرف رکھو، ایک طرف کرو، یعنی پہلے صحیح طریقے سے راستے کی معلومات، سفر کا جو راستہ ہے اس کی معلومات کر لو،
تو جب راستہ پر خطر نہ ہو، تم نے اچھی معلومات کر لی ہے، اب پھر اگر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں جگہ ڈاکو بیٹھتا ہے، ادھر ڈاکو بیٹھتا ہے، پھر ادھر ادھر کی باتوں کو پرے کرو، پھر ان کو درخور اعتنا نہ سمجھو، سمجھئے؟ لیکن پہلے اس کی تدبیر صحیح طریقے سے کرو جس راستے سے تم نے سفر کرنا ہے۔